یہ سچ ہے کہ سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن کچھ سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں درس دینے کے علاوہ ہماری روح پر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ سفر مدینہ، مشہد، نجف، کربلا، کازمین، سامرہ، دمشق، ایسے ہی سفر۔ ان میں سے کچھ سفر کو فلم بند کیا جا سکتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ اس ویڈیو سیریز میں میں آپ کو ان میں سے کچھ شہر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اور جو میں نے وہاں دیکھا وہ آپ کو بھی دکھا۔ جو میں نے وہاں محسوس کیا اس کا احساس تو شاید اس ویڈیو کے ذریعے پوری طرح سے ممکن نہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس عظیم احساس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔ آج ہم چلیں گے مشہد مقدس۔ ہم آئے ہیں شہر ضامن آہو، ضمانت دینے والے اہل بیت رسول کے در پر، جنہیں پوری امت ضامن کہتی ہے، اور جن کی یاد میں سفر پہ جانے والے مسلمانوں کے بازوؤں پر امام ضامن باندھا جاتا ہے۔ امام ضامن وہ صدقے کا پیسہ ہے جسے سفر کے آغاز میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسافر کے بازو پہ باندھ دیا جاتا ہے، اور اس امام کو یاد کیا جاتا ہے جو امام ضامن کہلاتا ہے۔ امام ضامن کا لقب امام علی رضا علیہ السلام کو دیا گیا، ایک ایسے معجزاتی واقعے کے بعد کہ جس کے دیکھنے والوں نے بے ساختہ اس امام کو ضامن کا لقب دے دیا۔ ایک بار امام علی رضا علیہ السلام کا گزر ویران جنگل سے ہوا، جس میں شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے ذبح کرنے والا تھا۔ شکاری کی گرفت میں پھنسی ہرنی نے امام کی طرف رخ کیا، جیسے کہ وہ امام سے مخاطب ہو رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد امام رضا نے شکاری کو روک کر اس سے کہا کہ ہرنی نے مہلت کی درخواست کی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ سکے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس اسی جگہ لوٹ کر آ جائے گی۔ شکاری کو چونکا اور امام سے پوچھا کہ آپ اس جانور کی زبان کیسے سمجھتے ہیں؟
اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ ہرنی واپس لوٹ کر آئے گی؟ امام نے جواب دیا کہ اس ہرنی کی ضمانت میں لیتا ہوں، اور میں اس کی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہیں آ جاتی۔ بے نفسی کا یہ عالم کہ ایک امام ایک ہرنی کی ضمانت دے کر اس کی جگہ کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے۔ امام کے جذبہ ایثار کو دیکھ کر شکاری حیران ہوا۔ شکاری نے ہرنی کو جانے دیا اور امام اس کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے اور بھی لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ سارے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر گزری۔ اکثر لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہرنی واپس لوٹ کر آئی نہیں سکتی۔ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ امام اس مشکل سے کیسے نکلیں گے، لیکن امام کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہرنی اسی جگہ واپس لوٹ آئی اور امام کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ امام علی رضا علیہ السلام کو زامن آہو اور امام زامن کے لقب سے پکارنے لگے، اور یہیں شروع ہو گئی امام زامن کی روایت۔ یا علی موسیٰ رضا، 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 یا علی موسیٰ رضا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ امام زامن کا تعلق کپڑے میں لپٹے ہوئے پیسوں سے کس طرح ہے؟ اس دور میں سکے ہوا کرتے تھے جن پر امام رضا علیہ السلام کا نام لکھا ہوتا تھا۔ لوگ ان سکوں کو مولا رضا کی علامت سمجھ کر اسے کپڑے میں لپیٹ کر مسافر کے بازو پر باندھ دیتے تھے اور امام کی ضمانت میں آ جاتے تھے۔ وہ روایت آج بھی رائج ہے، حالانکہ اب پیسوں پر امام رضا کا نام شائع نہیں ہوتا۔ شاعر اہل بیت مظہر عابدی نے خوب لکھا ہے، مشہد سے صدا دیتے ہیں یہ مولا رضا، بازو پہ اگر باندھ لو تعویذ رضا، ضامن ہے امام رضا، یہ رسم نہیں قول ہے یہ مولا رضا کا، سکہ نہیں تعویذ ہے یہ رد بلا کا، مشکل ہی نہیں راہ سے ٹل جائے قضا، بازو پہ اگر باندھ لو تعویذ رضا۔ امام زامن کا باندھنا اور اس ایثار بھرے واقعے کو یاد کرنا اب ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے۔ اس جذبہ ایثار کی جھلک اب بھی مولا رضا کے شہر مشہد میں دکھائی دیتی ہے۔
ان کے روزہ اقدس پر ان کے زائر کا جتنا بھی خیال رکھا جاتا ہے وہ بے مثال ہے. زائرین کے سفر کو آسان کرنے کے لیے منی بس کی مفت سہولت، ویل چیئر کی مفت فراہمی، صفائی ستھرائی، یہاں تک کہ زائر کے جوتے چپل کی حفاظت کرنے کا ذمہ بھی وہاں کی انتظامیہ بے غرض ہو کر انجام دیتی. اگر کوئی اپنی خوشی سے بھی کسی خادم کو ویل چیئر چلانے کی اجرت دینے کی کوشش کرے تو وہ التماس سے دعا کہہ کر پیسے لینے سے انکار کر دیتے. ان خادموں میں سے بہت سے تو رضاکار ہیں جو تنخواہ کی یا پیسوں کی خاطر روزے پر خدمت نہیں کرتے. اس روزے پر 30,000 سے زائد ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں. کوئی ہفتے میں 2 دن، کوئی مہینے میں 1 دن. یہاں رضاکاروں کی فہرست منتظرین بہت لمبی ہوتی ہے اور خدمت کی درخواست منظور ہوتے ہی لوگ دوڑے چلے آتے ہیں جیسے ان کی سب سے بڑی مراد پوری ہو گئی. کوئی ڈاکٹر آپ کو یہاں زائرین کے جوتے چپل سنبھالتا ہوا نظر آئے، تو کوئی سائنسدان بوڑھے زائرین کو ویل چیئر پر لے جاتے ہوئے نظر آئے گا، تو کوئی انہیں جوتے پہناتے ہوئے بھی نظر آئے گا. یہاں جھاڑو لگانے کے موقع کو لوگ اپنا شرف سمجھتے ہیں. اس نواز رسول کے روزے پر ہر طرف روحانیت ہوتی ہے، ایک عجیب سے سکون ملتا ہے. تقریباً 3 کروڑ عاشقان نبی و اہل بیت ہر سال یہاں آتے ہیں. ہر عمر کا زائر آپ کو یہاں نظر آئے گا. ہر زائر اپنی عقیدت کا اظہار اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے. کوئی اکیلے تو کوئی اجتماعی شکل میں اپنی عبادت انجام دیتا ہے. ذہن میں ایک روحانیت کی کیفیت ہر وقت ہوتی ہے. کوئی زائر صحن اقدس میں اپنا سلام پیش کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اپنی مرادیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور کوئی رسول اور اہل بیت رسول کی تکالیف کو یاد کر کے کریا کر رہا ہوتا ہے. کسی زائر سے چھوٹی سی بھی بدتمیزی یا کسی کے ساتھ سختی کا تو تصور بھی نہیں ہے سامع امام کے روزے. یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا جاتا ہے جو روزے کے قوانین کے خلاف روزے کے اندرونی حصے میں تصویر کشی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے نہ پولیس کا استعمال ہوتا ہے
اور نہ ہی ان زائرین کو کوئی ڈانٹتا ہے. ایسے قوانین کے خلاف جانے والوں کو بھی وہاں کے خادم صرف ایک نرمالے کے ذریعے رکنے کا اشارہ کرتے ہیں. اس روضہ اقدس پر ایثار ہر جگہ نظر آتا ہے. جو زائر مشہد کے مولا رضا کی زیارت کرتا ہے وہ اس ایثار کو ہر جگہ محسوس کرتا ہے. روزے سے باہر بازاروں میں بھی اس زائر امام کی بڑی عزت ہوتی ہے. آج مشہد ایران کا ایک بہت بڑا شہر بن چکا ہے، لیکن اونچی اونچی عمارتوں اور جگمگاتے بازاروں کے بیچ اب بھی پھول اور ہریالی نظر آتی ہے. شہر مشہد کی ان مصروف شاہراہوں اور بازاروں کے درمیان سڑکوں پر جگہ جگہ روحانیت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، جیسے روحانیت یہاں کی ثقافت کا حصہ بن چکی ہے. زائرین کا ہجوم سال بھر یہاں رہتا ہے اور ہر زائر اپنی مرادیں پانے کے علاوہ اپنے اندر ایک بڑی تبدیلی کو محسوس کرتا جو کسی معجزے سے کم نہیں. ہم بھی اسی ہرنی ہی کی طرح، ہماری کشتی بھی ہر وقت طوفانوں میں پھنسی رہتی ہے، اور ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ امام ہماری بھی ضمانت کرے جس طرح انہوں نے ہرنی کی ضمانت کی تھی. لیکن کیا ہم بھی اس ہرنی کی طرح امام سے عہد وفا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس ہرنی نے تو شکاری کے پاس لوٹ کر اپنی فطرت کے خلاف جا کر امام سے اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کیا. کیا ہم بھی امام کے کہنے پر کم سے کم اپنی عادتوں اور کوتاہیوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟